لیے سننا چاہتے ہیں تو یجد لہو شہاب الرصدا، تو ہمیں آگے سے شعلے پڑتے ہیں آگ کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلے کی بات ہے کہ پہلے جنات جو ہے وہ سن لیتے تھے، لیکن جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تب سے یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں، کوئی بات سننا چاہتے ہیں تو نہیں سن سکتے، ان کو آگے سے آگ کے شعلے پڑتے ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَضْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کہ جو ارادہ زمین والوں کے لیے ہو رہا ہے آسمان میں وہ بھلائی کا ارادہ ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ شر کا ارادہ ہو رہا ہے یا بھلائی کا ارادہ ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم میں سے نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے اس کے علاوہ یعنی برے بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ رَهَبًا، اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں بھاگ کے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جس وقت ہم نے سنی ہدایت، آمنا بِهِ، ہم تو ایمان لائے اس کے ساتھ۔ وَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اللہ پر ایمان لے آئے گا اس پر نہ کوئی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بے شک ہم میں سے مسلمان بھی ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ظالم بھی ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو مسلمان و فرما بردار ہو گیا وہی تو سیدھے رستے کی تلاش کر اس نے سیدھے رستے کی تلاش کر لیا، سیدھا رستہ۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وان لو استقاموا علی الطریق لاسقیناکم ماء غدقا، اگر وہ قائم رہتے سیدھے رستے پر تو ہم ان کو بہت زیادہ پانی پلاتے۔ لنفتنہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، فیہ، اس میں آزمائش میں ڈال کے۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، اور جو بندہ اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ عذابا صعدا، تو اس کو چڑھتے ہوئے عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ وان المساجد للہ، اور مسجدیں تمام کی تمام اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وانہ لما قام عبد اللہ، اور جس وقت یہ اللہ کے خاص بندے محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے، یدعوہ کادوا یکونون، ان کو دعوت دیتے اللہ کی طرف، کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑتے۔ قل کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں تو دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، تو میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں تمہارے لیے مالک ہوں تکلیف کا بھی، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لکم تمہارے لیے، ضرا ولا رشدا، نہ تو کسی بھلائی کا اور نہ نقصان کا۔ قل کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے کوئی نہیں بچانے والا اللہ سے، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں نہیں پاتا اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر میرا کام تو ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو پہنچا دینا اور اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچا دینا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فإن له نار جہنم خالدین فیہا، اس کے لیے جہنم کی آگ اس میں ہمیشہ رہے گا، ابدا آباد رہے گا ہمیشہ۔ حتی اذا رأوا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا، فسیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون ہے مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور، واقل عددا، اور تعداد کے لحاظ سے کم۔ قل کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون، نہیں میں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا پھر اللہ نے اس کی ایک مقررہ مدت، مقررہ ٹائم رکھا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا عالم ہے، یعنی تمام غیب اس کے علم میں ہیں، وہ جاننے والا ہے غیب کو، ٹھیک ہے، عالم الغیب ہے، وہ کسی آپ کو اپنے غیب پر آگاہ نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ، بے شک وہ مقرر فرماتا ہے رسولوں کے آگے پیچھے اپنے محافظ، من خلفہ رصدا، اپنے ان کے آگے پیچھے رصدا جو ہے محافظ، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ ظاہر فرما دے کہ انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے اس کا احاطہ فرما لیا جو ان کے آگے ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی گنتی فرما لی ہے۔ چلیں جی، سورۃ الحمدللہ پڑھ لی ہم نے، جلدی سے اس کی مشق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں جی۔
حل صفحہ جو ہے اس کا سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا مٹی سے، آگ سے، ٹھیک ہے جی۔ قیامت کے دن سورج سوال و جواب ہوگا انسانوں سے، صرف جنوں سے، فرشتوں سے، انسانوں اور جنات سے، ٹھیک ہے جی۔ غیب کا علم ہے اللہ کے پاس، فرشتوں کے پاس، اللہ کے پاس۔ انسانوں سے پہلے زمین پر بھیجا گیا، فرشتوں کو نہیں، جنات کو۔ قیامت کے دن انسانوں کی طرح سوال کیا جائے گا، کن سے جی؟ جنات سے۔ مختصر جواب نے سورج جن کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو یہ سورج جن کو نام اس لیے دیا گیا کہ ایک جنوں کی جماعت نے قرآن سنا، یہ جنوں کا واقعہ ہے سورہ سے۔ سورۃ جن کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سورۃ جن کا مرکزی موضوع ہے جنات کا اللہ کے قرآن کو سننے اور اس پر جو انہوں نے رسپانس دیا اس کی طرف، اور اس کے ساتھ کفار و مشرکین کو ایک آئینہ دکھانا تھا۔ سورۃ جن کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ لیں جی، جنات میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، اور اعمال ایماندار ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرجع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ چھوٹے سے 2۔ آگے اگلا سوال ہے جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جنات کے بارے میں ہمارا وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث نے بتایا، یعنی ان سے بھی حساب لیا جائے گا، وہ بھی مکلف ہیں، زمین پر پہلے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الجن میں علم غیب کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ سورۃ جن میں علم غیب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ سورۃ جن پر تعارف اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ تو آپ نے سورۃ الحمدللہ پڑھ لی ہے، اب نوٹ آپ نے خود بنانا ہے۔